عزیز دوستو، جیسے بار بار کہا جا رہا تھا کہ اس رمضان کی آج آخری تاخیرات ہے، لہذا سے غنیمت سمجھ لیں، اور اس تاخیرات میں بھی تقریباً کچھ حصہ گزر بھی چکا اور زیادہ سے زیادہ 4-5 گھنٹے ہمارے پاس باقی رہ گئے۔ اس کو غنیمت سمجھیں۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمارے لیے میسر ہو یا نہ ہو، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس رات کو غنیمت سمجھ کر عبادت میں، نیک اعمال میں، قرآن کی تلاوت میں اس رات کو صرف کریں۔ یہ 1-2 بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ میرے شیخ دامت برکاتہم حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب پانڈوری دامت برکاتہم، ان کے شیخ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک نصیحت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت جو ہے بڑے مفتی صاحب، جن کو بڑے مفتی صاحب کہتے تھے، بڑے مفتی صاحب محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بخاری شریف پڑھا۔ تو حضرت کے جوانی میں 3 اکابر باحیات تھے، زبردست تاثیر رکھنے والی، نسبت میں اثر رکھنے والے 3 شخصیات تھے۔ ایک تو خود حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، دوسرے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں تھے، تیسرے حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ رائے پور میں تھے۔ تینوں بزرگ جو ہے وہ نسبت کے اعتبار سے وہ قوی تاثیر رکھنے والی شخصیتیں تھیں۔ یہ تینوں کا بڑھاپا زمانہ تھا، آخری عمر کے آخری مرحلے میں پہنچ چکے تھے، اور اس وقت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوان تھے، تبھی وہ ابھر رہے تھے۔ تو حضرت نے حضرت محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے شیخ الحدیث سے بیعت ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت کے جو خدام، وہ زمانے کی بات، تو حضرت کے خدام مریدین جو تھے حضرت سے پوچھا، حضرت آپ سے ایک سوال ہے، جی فرمائیے کیا ہے؟ تو جب آپ کے زمانے میں اکابر ثلاثہ 3 بڑی شخصیات موجود تھیں، ان کو چھوڑ کر آپ کو نوجوان آدمی سے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے، کیا حکمت ہے اس میں؟ تو حضرت نے فرمایا 2 باتیں ہیں، 2 وجہ سے میں نے شیخ الحدیث سے بیعت کی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں اکابر عمر کے آخری مرحلے تک پہنچ گئے تھے، اگر میں ان سے بیعت ہوتا، تربیت ہوتی، اس زمانے میں ان کا انتقال ہو جاتا تو میں ناقص ہو کر رہ جاتا، پھر کہیں اور بھاگنا پڑتا مجھے ظاہری طور پر، اسباب کے طور پر، تو مجھے یہ پریشانی لاحق ہوتی، بعد میں دوسرے کوئی مناسب ہوں نہ ہوں، پریشانی ہوتی۔ ایک سبب میں نے ان سے بیعت نہیں لی۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے، وہی بات آپ حضرات کے سامنے مجھے سنانا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں تھانہ بھون جاتا، حضرت اقدس حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھتا، تو دل میں دنیا کی نفرت پیدا ہوتی، آخرت کا شوق پیدا ہوتا، اللہ کی محبت پیدا ہوتی۔ یہی کیفیت رائے پور میں بھی مجھے میسر تھی۔ حضرت رائے پوری کی مجلس میں بیٹھوں تو دنیا سے ایک دم نفرت ہوتی، اور آخرت کی طلب، اللہ کی محبت پیدا ہوتی۔ اور یہی بات میں شیخ الاسلام میرے استاد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں نے محسوس کی۔ تینوں بزرگوں کی مجلس میں یہ کیفیت رہتی تھی، اللہ کی محبت پیدا ہوتی، دنیا کی نفرت پیدا ہوتی، آخرت کی محبت پیدا ہوتی۔ لیکن شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جب میں بیٹھتا تو میرے عیوب مجھے نظر آتے تھے، میرے اندر کیا کمی کوتاہی ہے وہ مجھے نظر آتی بول کر حضرت فرماتے تھے کہ اپنے اندر
جو کوتاہی، جو عیوب ہے، اس پر آدمی کی نظر پڑ جائے تو اس کا درست ہونا، اس کا نفس کا اصلاح پانا بہت آسان ہوتا ہے۔ بات بھی دوستو دراصل یہی ہے کہ شیطان جو ہے، نفس و شیطان ہمیں خوب دھوکے میں مبتلا کرتی ہے، ہمارے عیوب کو ہمارے سامنے ظاہر نہیں کرتی۔ دوسروں کے عیوب جتنے جلدی تیزی سے ہم کو نظر آتے ہیں، اتنے جلدی سے بلکہ غور کرنے سے بھی ہمارے عیوب ہم پر منکشف نہیں ہوتے، کھلنے نہیں دیتے یہ دونوں، شیطان اور نفس جو ہمارے دشمن ہیں۔ بلکہ اور بڑی مصیبت کی چیز یہ ہے کہ دوسروں کا کمال بھی ہمارے سامنے عیب بنا کر پیش کرتا ہے شیطان۔ دوسروں کے اندر کوئی ہنر ہو، کوئی کمال ہو، اسے عیب کی شکل میں ظاہر کرتا، اور ہمارے اندر جو عیب ہے اسے جو ہے کمال کی شکل میں پیش کرتا۔ اب ظاہر بات ہے، جب ہمارا عیب ہمارے سامنے ہنر اور کمال نظر آئے تو ہم کب ہمارے اندر درستگی آئے گی، ہم کب اپنے نفس کی اصلاح کر سکیں؟ اسی حالت میں، اسی دھوکے میں رہ کر ہم مر کر چلے جائیں گے۔ قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنے گناہ میں، کتنے عیوب کے اندر ہم مبتلا تھے۔ اس لیے سب سے پہلی بات، جب آدمی کو اپنا عیب نظر نہ آئے، دوسروں کے عیوب نظر آئیں، تو یہیں سے بدزنی کا سلسلہ شروع ہوتا، جھوٹ کا، غیبت کا، اتنے گناہ کے دروازے کھل جاتے۔ آدمی اتنے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا، اس کا پس منظر جو ہے وہ وہی ہے کہ دوسروں کے کمال کو بھی عیب سمجھنا، دوسروں کے عیب جو ہے بالکل واضح ہونا۔ جب دوسروں کے عیب کو دیکھے گا تو آسانی سے اس کے اوپر بدگمانی کرے گا، اور بدگمانی کا نتیجہ جو ہے غیبت تک لے جائے، جاسوسی تک لے جائے گا۔ یہ آدمی ایسا ہے، رات کے وقت فلاں راستے سے گزر رہا تھا، وہاں شراب کی دکان ہے، وہ بیچارہ کوئی چیز بھی گم ہو گئی رہے گی ادھر، تو یہ بدگمانی پیدا ہوگی۔ بدگمانی کے بعد جاسوسی پیدا ہوگی، کہاں جاتا دیکھیں گے رات میں، اتنے داڑھی بڑی رکھا ہے مولوی صاحب ہے کہ رات کے وقت فلاں جگہ جا رہے ہیں، وہاں جہاں کہ وہ شراب کی دکان ہے۔ جاسوسی، پہلے بدگمانی پیدا ہوگی، بدگمانی کے بعد جاسوسی، جاسوسی کے بعد غیبت۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی وہی ترتیب رکھے ہیں، ان بعض الظن اسم، کہ گمان جو ہے اس سے بچو، بعض گمان جو ہے بہت برے ہیں، گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، بدگمانی سے جاسوسی پیدا ہوگی، جاسوس سے آدمی غیبت میں مبتلا ہوگا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہ گناہ کبیرہ میں آسانی سے آدمی پھنستا جائے گا، اس کی بنیادی یہی ہے کہ دوسروں کے عیب پر آسانی سے نظر، اور اپنے عیب جو ہے شیطان اسے چھپا کر رکھ دیتا، تاکہ اس لیے جب عیب نظر آئیں گے تو تبھی تو اپنے آپ کو اس طرح کہ میرے اندر اتنے عیوب ہیں، پتہ نہیں ان حالات میں اگر میں انتقال ہو جائے، پتہ نہیں میرے اوپر اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ نازل فرمائیں گے، تو خوف کرے گا۔ جب عیب کو ہی وہ ہنر بنا کر ظاہر کرے تو آدمی جو عجب میں، خود پسندی میں، غرور میں مبتلا ہو کر اسی حالت میں جو دنیا سے جائے گا۔ اسی وجہ سے مکتوبات امام ربانی میں ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو خط لکھتے ہیں، بھائی جہاں جب تم دعا کرتے ہو اللہ سے بہت سی چیزیں مانگتے ہو، دنیا، آخرت، خبر، فلاں فلاں، ساتھ ساتھ دید قصور مانگا کرو اللہ سے۔ دید قصور کیا؟ اپنے عیوب پر نظر رکھنے، یا اللہ اس کی صلاحیت مجھے عطا فرما، میرے عیوب میرے سامنے نظر آئے تاکہ میرے اندر اصلاح جو آسان ہو جائے۔ تو جب بھی تم دعا مانگو گے، یہ بھی دعا کا یہ حصہ بنا لو کہ یا اللہ میرے عیوب کو مجھ پر منکشف فرما، میرے عیوب مجھ پر آسانی سے ظاہر ہوں۔ جب آدمی کے عیوب اپنے اوپر ظاہر ہو جائیں گے، وہ دوسروں کی فکر نہیں کرے گا، دوسروں کی اس میں دخل نہیں دے گا، دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دے گا۔ اگر کوئی بھوکا آدمی ہے، اگر وہ بہت سخت ترین بھوک میں مبتلا ہے، اس کے پاس جا کر بھائی تمہارے دوست کا قصہ ایسا ہے، اس نے ایسا کیا، ارے دوسروں کی بات کیوں بھی سناتے ہوں، میں خود پریشان ہوں، تو سننے تیار نہیں ہوتا، نہ غیبت کرے گا نہ سنے گا۔ کیوں؟ اسے اپنی بھوک کی فکر ہے، کھانے کی فکر ہے، اس لیے دوسروں کے جو ہے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی اسے تصور بھی نہیں رہے۔ جب وہ اپنے عیوب اس پر نظر آئیں گے، انشاءاللہ بدگمانی وغیرہ جو گناہ کبیرہ ہیں ان سے بھی بچاؤ ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ اپنے اصلاح کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کئی مرتبہ
مسجد بشارم میں تشریف لاتے تھے، حضرت جو ہے جہاں اپنے سالکین کو، اپنے دوست و احباب کو گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتے تھے، سب سے زیادہ بدزنی سے بچنے کی جو ہے تلقین کرتے تھے۔ میں خود کئی مرتبہ حضرت سے سنا، کسی مسلمان سے بدزنی جو بالکل نفرت کرتے تھے، حضرت بہت سخت سے تاکید کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے، حضرت ہی کی مثال ہے کہ اگر تم کسی آدمی کو ولی سمجھ جاؤ اور اصل میں وہ ولی نہیں تھا، قیامت میں اللہ نہیں پوچھیں گے کہ ایک گنہگار کو تو نے ولی کیوں سمجھا، نہیں پوچھیں گے۔ حسن ظن کی وجہ سے اللہ کے پاس، اچھے خیال رکھنے کی وجہ سے اللہ کے پاس کوئی پوچھ نہیں، لیکن برخلاف اس کے کسی مومن کے بارے میں چور تو یہی مثال دیں گے حضرت ہمیشہ، کسی کو چور سمجھ لیا، اگر واقعتاً چور بھی تھا وہ الگ قصہ ہے، چور سمجھ لیے، قیامت کے دن ضرور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو اس پر جو تو چوری کا الزام لگایا، اس چوری کی جو بدزنی کی، ثبوت لاؤ، ثبوت پیش کرو، کیسے معلوم ہو چور تھا، کیا تمہارے پاس ثبوت ہے؟ تو بدزنی کرنے پر اللہ کے سامنے ثبوت پیش کرنا ہے، جب ثبوت ہی نہیں ہے تو کہاں سے ثبوت پیش کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے کر اسے دے۔ تو حسن ظن کی بنیاد پر اجر تو ملے گا، یا کم از کم اللہ کے پاس پوچھ نہیں ہوگی، لیکن بدگمانی کرنے سے یقیناً اللہ کے پاس جو ہے ثبوت پیش کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ کیوں یہ بدزنی اتنی سخت ہے؟ اس لیے کہ آدمی معمولی چیز ہے، کسی کے بارے میں برا خیال رکھنا، بدزنی کرنا، یہ معمولی چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے گناہوں کے سلسلہ شروع ہو جاتا، آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے رہتے۔ تو یہ یہاں سے جاتے ہوئے جو 10 دن کے اعتکاف میں جو احباب جو یا وقتی طور پر آتے جاتے رہتے ہیں، ان باتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، ان پر عمل کریں، اور جو بھی باتیں اللہ کے نزدیک اعمال صالحہ کے مقابلے میں گناہوں سے بچنا بہت پسندیدہ ہے۔ اسی وجہ سے نماز پڑھنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو اپنے اولیاء میں شمار نہیں کیا، ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے اولیاء وہی جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ولی کا درجہ دیا ہے، نیک عمل کرنے والوں کو اتنا بڑا مقام نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ، کیونکہ جیسے ہم دیکھتے بھی ڈاکٹر کے پاس گئے تو بیماری ہے تو ڈاکٹر جو ہے دوائی بھی دیتا ہے، کچھ پرہیز بھی بتاتا ہے، تو دوائی جو ہے جب تک آدمی پرہیز کرے گا، دوائی معین بنے گی، معاون بنے گی، دوا سے مکمل صحت حاصل نہیں ہوگی، صحت کے لیے معاون مدد کریں گی دوائیں، لیکن پرہیز ہی اصل ہے۔ اگر کوئی آدمی پرہیز ہی نہیں کرتا، دوا پر دوا لیتے جا رہا ہے، تو جو ہے اسے صحت کے نام پہ کیا، صحت تو کیا بہت دور کے بعد صحت کی جھلک بھی نہیں ملے گی اسے۔ تو اسی طرح اللہ کے نزدیک گناہ سے بچنا پرہیز ہے، اعمال صالحہ غذا کے درجے میں ہے، دوا کے درجے میں، جو ذکر و اذکار ہم لوگ کرتے ہیں، جو نماز وغیرہ، تلاوت وغیرہ، یہ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ تو یہ غذا اور دوا ہمارے لیے کب مفید بنیں گے؟ جب ہم گناہوں سے مکمل پرہیز کریں۔ اب آدمی گناہ بھی کرتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، ایک وقت ایسا آ جائے گا، شروع میں وہ نیک اعمال کا نور جو ہے اس سے ختم ہوگا، آہستہ آہستہ نیک اعمال کی توفیق بھی چھین لی جائے گی۔ اس لیے یہ گناہوں سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو گناہ جو ہے وہ شیطان اور نفس کا راستہ ہے، جس کی وجہ سے آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کا باغی بنے گا، اللہ کے غضب کو للکارنے والا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی بھی توفیق دے، اور اس سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی، اور اپنے عیوب ہمارے سامنے نظر آنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔